رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے کہ جس کا تعلق پوری امت مسلمہ سے ہے اور عالمی سطح پر ہمارا دل دکھانے والی بڑی ایک گہری بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں اور اہل کفر اور اہل باطل ان کا غلبہ ہے، اور وہ طرح طرح سے ہمارا دل دکھانے کے لیے اسلام دشمنی کے مختلف مظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام کی اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر ہے۔ اسی لیے وہ اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ دشمنی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اپنے عزائم شو کرنا اور توہین آمیز رویہ اختیار کرنا، اس پر وہ اپنا زور صرف کرتے ہیں، اور آئے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو پتہ ہے، چند دن پہلے کی بات ہے کہ پہلے سویڈن میں یہ معاملہ ہوا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا، اور اس کے چند ہی دن بعد پھر ہالینڈ میں ہوا ہے۔ ذرا ہم آج اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے تو یوں سمجھ لیں کہ یورپی اقوام جو اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہیں، ان میں بھی جو یہ حصہ ہے اسکینڈینیوین ممالک کا، یہ ذرا خاص ہی حصہ ہے۔ یہ بالکل انتہائی شمال جو دنیا کا ہے، بالکل نارتھ پول کے قریب کے جو ممالک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، اور ان کو اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے نا، اس اعتبار سے یہ ترقی کی اعلیٰ منازل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے سائنس کی ترقی، اس میں تو سارے یورپ اور امریکہ نے ترقی کی ہے، لیکن ایک ہے سوشل سائنسز کی ترقی۔ یہ جو سوشل سائنسز سے کیا مراد ہے کہ انسان کا اجتماعی نظام، انسان کا معاشی اور سیاسی نظام کہاں تک پہنچا ہے الٹیمیٹلی۔ لیکن پہلے بادشاہت تھی، اس کو ختم کر کے جمہوریت کی طرف گئے، اور پہلے سرمایہ جاگیرداری تھی، اس سے سرمایہ داری کی طرف بات آئی، سرمایہ داری سے پھر کمیونزم کی طرف بات گئی، پھر وہاں سے واپس ادھر ادھر انسان جو دھکے کھا رہا ہے، اس سارے میں میکسیمم کہاں تک انسان نے اب تک کیا گین کیا ہے، اس کی اگر تصویر کہیں دیکھنی ہو تو واقعی ان ممالک میں نظر آتی ہے۔ جدید جو فلاحی ریاست کا تصور ہے، وہ جنہیں ہم صرف کہانی سمجھتے ہیں، وہ وہاں نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے معاشی حقوق، لوگوں کے سیاسی حقوق، ان کا وہاں تصور صرف تصور نہیں ہے بلکہ اس کی عملی تعبیر نظر آتی ہے۔ وہاں ان کی برائے نام اگر ملکہ ہے بھی تو صرف یہ کہ اس کی ایک کشتی ہے جس سے وہ سیر کر سکتی ہے، اور ہاسپٹل میں اس کا ایک کمرہ ہے جو اس کے لیے ریزروڈ ہے، باقی اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہے جو ایک عام شہری کو حقوق حاصل ہے۔ اور ریسنٹ پاس تک وہاں جتنے بھی مسلمان ممالک سے لوگ گئے ہوئے تھے، ان میں پاکستانیوں کی اچھی بڑی تعداد تھی، بالخصوص یہ پنجاب کا جو گجرات وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں سے کافی لوگ وہاں گئے تھے 70s کے زمانے میں، جب وہاں اتنی پابندیاں نہیں تھی جانے کی، اب تو پابندیاں ہو گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہاں ترکی لوگ بھی کافی تھے۔ تو یہ جو ممالک ہیں، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اپنا ایک ان کا مقام ہے پوری انٹرنیشنل پولیٹکس میں۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ان کی تہذیب ہے جس کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، وہ اپنی ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس قدر گری ہوئی تہذیب کیسے ہے کہ وہ حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر انسانوں کو حیوان بنا کر وہاں رکھ دیا ہے فحاشی اور ریانی کے معاملے پر۔ اتنی جنسی آوارگی آپ کو کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی جتنی یہاں ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک ہوتا ہے مذہب سے دوری، اس سے اگلی سطح ہوتی ہے مذہب بیزاری، اس سے اگلی سطح ہوتی ہے مذہب دشمنی۔ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا کیوں ہے کہ ایک طرف ہمیں اچھائی نظر آتی ہے، دوسری طرف یہ نظر آتی ہے، ان کا اپوزٹ رویہ کیوں ایسا نظر آتا ہے ہمیں۔ پھر دوسرا معاملہ اوورال پورے یورپ اور امریکی ممالک کا ہے
کہ اپنے ملک کے اندر عدل انصاف، اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق، اور دوسرے ممالک کے ساتھ جا کے وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اور جو کچھ اب بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس سب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سب کو مسلمانوں میں جس ہستی نے سب سے بہترین سمجھا ہے وہ علامہ اقبال کی ہستی ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کا جو جائزہ لیا ہے تو اس کے دو حصے قرار دیے ہیں۔ ایک تو ہے اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی جس کی بنیاد پر وہ کھڑی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ فرمانا ہے کہ وہ جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے نا ان کی فکر کی، وہ تو اصل قرآنی اصول کے اوپر کھڑی ہے۔ بات قرآن کی ہو رہی ہے نا، اس لیے ہم اس کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں کہ اصل میں قرآن ہے جس نے پہلی دفعہ انسان کو یہ سبق سکھایا کہ تمام جو مظاہر قدرت ہیں تمہیں ان کو پوجنے کی نہیں، ان کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ سورج کو پوجو نہیں بلکہ سورج کی انرجی حاصل کر کے کام میں لے کر آؤ اسے۔ تو توہمات سے اور نری خیالی باتوں سے اٹھا کر انسان کو تجربات اور مشاہدات کی دنیا میں لا کر ٹھوس علم کی بنیاد قائم کی قرآن نے، جس کی وجہ سے آج انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ تو ایک طرف تو یہ سائنس کی ترقی ہے جس کی اصل بنیاد تو قرآن مجید کا دیا ہوا سبق ہے، دوسری طرف جو ان کی یہ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ جو یہ معاشرتی جو سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، اس میں جو ان کی ترقی ہوئی ہے، یہ بھی اصل میں سبق کس نے سکھایا تھا؟ تمام انسان آزاد ہیں، برابر ہیں، یہ کس نے سبق دیا تھا؟ یہ پہلی دفعہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صاحب قرآن لفظ زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن نے تو صرف اصول دیے نا، تو اصول یا تعلیمات وہ تو پہلے بھی دی جاتی رہی ہوں گی، لیکن ان تعلیمات کو تعمیل میں لا کر امپلیمنٹ کر کے ایک دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کر دینا، یہ تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا۔ تو لہٰذا یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے حقوق کی جو ایک پوری دلکش تصویر ہے انسانوں کے سامنے پیش کی۔ اب ہوا کیا ہے کہ مغرب نے جب سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک آزادی کا جب تصور آیا ہے تو عدل سے کام نہیں لیا۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ جب انہوں نے ایسے نہیں کیا تو آزادی کے نام پر جب وہ آگے بڑھے ہیں تو پھر مدر پدر آزادی ہوتی ہے، اور وہ آزادی لبرلزم جسے ہم کہتے ہیں اس کے پھر مختلف شیڈز ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پہلا اس کا شیڈ ہے حریت فکر، جو چاہو سوچو، اپنی سوچ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی سوچتے رہو۔ اب یہ دیکھنے میں تو بڑی عام سی بات ہے، لیکن سوچتے سوچتے تم جس مرضی حقیقت کا انکار کر دو، جس مرضی بات کی طرف نکل جاؤ، تو خدا کا بھی انکار کرو، اخلاقیات کا انکار کرو، روح کا انکار کرو، کو ہم بھی تو صرف جانور ہی ہیں۔ اور دوسری طرف حریت عمل ہے، جو چاہو کرو۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، فریڈم آف ایکشن۔ پہلی تھی فریڈم آف تھاٹ، اب یہ فریڈم آف ایکشن، جو چاہو کرو۔ اس میں پھر وہ مدر پدر آزادی اور آوارگی آتی ہے، اور اس میں پھر ساتھ ہی ساتھ کیا آتا ہے؟ آزادی اظہار کا معاملہ آتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، جو چاہیں گے ہم کہیں گے اور کریں گے۔ اب جب یہ ایک حد اعتدال سے تجاوز کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں تک بھی نکل جاتی ہے جہاں دوسرے کی سلب ہو رہی ہو، دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ اب اتنے عرب مسلمان ہیں، کیا ان کی حق تلفی نہیں ہے کہ ان کے قرآن مجید کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے؟ لیکن آزادی کے نام پر یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کیسے کہا ہے کہ ان کی تہذیب کیا ہے؟ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے۔ یہ ہے ان کا مغرب کے رہنے والوں کو ایک چیلنج، تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشا نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو ان کو چیلنج جو دیا وہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ تم اس طریقے سے دنیا کو لے کے نہیں چل سکتے، تمہیں اخلاقیات کا اور روحانیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر تم زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن آج وہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان کے جو معاملات نظر آتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملات کرنا، یہ آئے دن ہمیں یہ نظر آتے رہتے ہیں معاملات۔ اس پر اب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ان کا اسلام دشمنوں کا یہ رویہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کہا؟ اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور اس میں خلل ڈالو، انٹرپشن ڈالو۔ جب کوئی سن رہے ہو، سنا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو،
خلل ڈالو اس میں، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب رہ جاؤ، شاید کہ تم غالب ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر یہ قرآن یوں ہی پڑھتا پڑھاتا آگے بڑھتا گیا، یہی سنتا سناتا آگے بڑھتا گیا، تو تمہارا غلبہ جاتا رہے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل قرآن اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، قرآن کے دشمن تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اہل قرآن ہے، مسلمان ہیں، ان کے غلبے کی اصل راہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ اگر ان کا تعلق قائم ہو گیا، قرآن مجید اگر آگے آ گیا تو یہ چھا جائیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو۔ اور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قرآن مجید کے ساتھ دشمنی کس حد تک پڑی ہوئی تھی کہ آپ صحابہ پر جو ٹاپ کے مظالم ہوئے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی جو حملے کیے گئے ہیں مکے میں، جب ذاتی تشدد کا معاملہ ہوا ہے، تو ان واقعات کو دیکھیں تو وہ بالعموم واقعات کی صورت میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ ہوتے ہوئے جب کفار نے دیکھا ہے تو پھر کفار کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا اور پھر انہوں نے آ کر مخالفت کی ہے اور تشدد کی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی دعوت پھیل رہی ہے، یہ تو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، تب انہوں نے آج کی زبان میں اگر کہوں تو بین کرنے کی کوشش کی ہے، اسے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور کفار کا یہ رویہ پہلے اول دن سے ہی ہے، انہوں نے قرآن مجید سے دشمنی بڑی پرانی ہے، اور اہل قرآن کی قرآن کے ساتھ جو حمایت ہے اور اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا یہ بھی پہلے دن سے ہی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی آزاد خیال ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، قرآن آپ کا ہے، آپ اسے محبت کریں، اسے چومیں، سینے سے بھی لگائیں، غلاف میں بند کر کے اوپر بھی رکھیں، لیکن وہ دور دنیا کے کسی کنارے پر اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی والا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کی مذمت تو کر دیں، ٹھیک ہے، بری بات ہے، لیکن آپ کو زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، زیادہ ساس نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے ان کا معاملہ ہے، آپ تو نہیں کر رہے نا، آپ اپنے معاملے کر رہے ہیں۔ ذرا زیادہ ہی ہمیں سبق دیتے ہیں بے حس ہونے کا۔ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہمارے لیے بڑی اہم دلیل ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ خود قرآن ہی کا ایک معجزہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے دشمن جو اسلام کے تھے اور قرآن کے تھے، انہیں کھینچ کر کیسے کہاں پہنچا دیا۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ کیسے انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی اور وہ جو جانی دشمن بن کر آ رہے تھے اب وہ جان نثار بن کر چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے نا، اور کس کا؟ اب وہ بھی پورا واقعہ اگر آپ دیکھیے تو وہ عظمت قرآن پر بڑا گہرا واقعہ ہے۔ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، جب فوراً ان کو گھراتے ہیں تو دروازے کے باہر ہی ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، تازہ سو طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، اور حضرت خباب جو ہے وہ انہیں لکھ کر لائے ہوتے ہیں اور ان کے بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا لکھا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آگے صحابہ کو سکھانا، یہ پوری چین سیکھنے سکھانے کی یہ مدینے میں جا کے نہیں شروع ہوئی، مکے میں، اور عین اس موقع پر جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے۔ ابھی حضرت عمر اتنا بھی اسلام قبول نہیں کر چکے، جب حضرت عمر اتنا اسلام قبول کر لیا تب تو پھر اسلام کی شان ہی اور ہو گئی نا، لیکن اس سے پہلے تو ظلم و ستم کا معاملہ بہت تھا۔ ایسے دبے ہوئے ماحول میں بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو بھی ذرا اپریشیٹ کیجیے۔ آج ہمیں کیسے کیسے موقع میسر ہیں اور ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر اندر پہنچتے ہیں اور جب وہاں مار پٹائی کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو جب حضرت عمر کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب ان کو مارا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ دبیں، یہ آگے سے اور شیر ہو گئے ہیں، اور ان کی بہن نے جب یہ کہہ دیا کہ میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، کر لو تم نے جو کرنا ہے، اب حضرت عمر نے جب ذرا ٹھنڈے ہوئے دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا میں نے، اور خون نکل رہا میری سسٹر کا۔ تب ان کا جب دل تھوڑا نرم پڑا تو ان کی نظر پڑی قرآن مجید کے نسخے پر، وہ آگے بڑھ کر پکڑنے لگے تو ان کی سسٹر نے منع کر دیا اور آگے آ گئی کہ نہیں میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، تم دشمن ہو، تم اس کی بے حرمتی کرو گے۔ یہ آپ کے میرے لیے بڑی ایک عجیب ذرا سبق کی بات ہے، ذرا غور کریں نا۔ اس خاتون کو پتہ ہے کہ ننگی تلوار لیے حضرت عمر آ رہے ہیں، مار کٹائی ہوئی ہے، ابھی مار پڑی ہے ہمیں، اور پڑ سکتی ہے مار، ایسے ہی ہے نا، میں رستے میں آ رہی ہوں اور مار پڑ سکتی ہے، اور غصے میں آ گئے تو جان بھی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی بے حرمتی گوارا نہیں، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے اصل مسلمان کا رویہ، صرف جذباتی نہیں۔ یہاں آپ دونوں چیزیں غور کریں، اتنے ظلم و ستم والے معاملے میں قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا بھی جاری ہے، سیکھنا سکھانا بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیرت کا بھی یہ معاملہ ہے کہ نہیں، اس کے ایک صفحے کی بھی بے حرمتی میں برداشت نہیں ہے، اپنی جان پر کھیل جائیں گے آپ۔ یہ ہے اصل غیرت کا معاملہ۔ پہلی تو سبق کی ہمارے لیے یہ بات ہے کہ یہ ایک ملی غیرت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کی امت کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اس کی سیریسنس کو ذرا سمجھیں، پھر اگلی بات کی طرف چلیں۔ یہاں الفاظ بڑے خوبصورت آئے ہیں کہ کفار کیا چاہتے ہیں کہ قرآن کو مت سنو، ایسا ہی ہے نا؟ اور دوسری جگہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے، اللہ متم نورہ، اور جبکہ اللہ تو پورا کر کے چھوڑے گا اپنے نور کو، اور اللہ کا نور، روشنی، ہدایت، اس کا اصل سرچشمہ تو یہ قرآن مجید ہے، جس کے ذریعے پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں ہدایت بانٹ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ کفار کا تو پورا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید مت سنو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سیرت میں ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تقریباً غلام صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا کوئی اونچا خاندان نہیں ہے مکے میں، کوئی ان کا پروٹیکٹ کرنے والا قبیلہ نہیں ہے۔ ایک دن سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار جو کفار قرآن مجید سے اتنی نفرت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن مجید سننے کی ہمت بھی نہیں کی، کوئی ذرا بندہ ان کو ذرا کھل آ کے ایک دفعہ ذرا قرآن مجید سنائے تو صحیح، ذرا دیکھیں صحیح ہوتا کیا۔ اب اسی طرح آپس میں مشورہ کر رہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور کل علی اعلان کھلم کھلا سب کے درمیان میں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ سب نے سمجھایا کہ کسی اور کو جانے دیں جس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہو، جس کی کوئی پروٹیکشن کر سکے، آپ کا تو مکے میں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہے نا مجھے بچانے والا، اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ خود گئے اور بھرے محفل میں خانہ کعبہ کے سامنے جا کے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور سارے جو کفار تھے وہ دم خود ہو رہ گئے، کیسا حسین کلام پڑھ رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد انہیں پتا لگا یہ تو وہی کلام پڑھ رہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں تو اس کو روکنا تھا، ہم تو اس کے اندر اٹریکٹ ہو گئے۔ اب وہ آئے اور ان کی مخالفت کرنے لگے اور انہیں مارنے لگے، مار کھائی، سب کچھ برداشت کیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ان کو سناتے رہے۔ اور جب شام کو صحابہ کے پاس وہ واپس آئے، صحابہ انہیں واپس لے آئے، تو وہ کہنے لگے میں تو کل دوبارہ جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں اتنا کافی ہے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے نا قرآن مجید کو اپنا مشن بنا کر ٹوٹ پڑنے کا، یہ اصل جذبہ۔ اب ان کا کیا مقصد ہے کہ قرآن مجید کو مت سنو، قرآن مجید کو مت سننے دو۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ اصل میں تو پھر ان کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچیں نا انڈیویجول لیول پہ ملکوں کو کیا کرنا چاہیے اس کی طرف ابھی آتے ہیں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی آتے ہیں، آپ کو مجھے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو کیا کرنا چاہیے، ذرا غور تو کیجئے۔ دیکھیں نا عام طریقہ کیا ہوتا ہے، عام جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک بندہ کسی رشتہ دار کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرا اس کے رشتہ دار کو گالی دے دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا عام طور پر۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، انہوں نے ہماری آسمانی جو کتاب ہے قرآن مجید اس کی بھی حرمتی کی ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ہم انجیل کی کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی جب توہین کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا اس کے جواب میں ہم ان کے رسول کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کرنے کی سوچ بھی سکتے ہیں، کسی کو کرنے بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ سارے رسول ہمارے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے رسول ہیں، ہم اصل میں ان کے ماننے والے ہیں، وہ تھوڑی ماننے والے ہیں ان کے۔ وہ ماننے والے ہوتے تو ان کی مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لیتے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے، ہمیں بائبل کو بھی اللہ کی کتاب ماننے والے، اگرچہ اس میں تحریفات ہو گئی اور قرآن مجید ان کے مہمن کے طور پر آ گیا، لیکن بہرحال ہم اس کی توہین جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، اور کسی بھی رسول یا نبی کی توہین کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ رویہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو قرآن مجید سے دور کیا جائے، ایسے ہی ہے نا، ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو قرآن مجید سے دور کیا جائے۔ کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید لہرا کے کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امن نہیں ہو سکتا، حالانکہ پوری دنیا کے امن کا جو ضامن ہے وہ تو یہ قرآن مجید ہے، اور کون ہے؟
قرآن مجید کے علاوہ اور کون ہے جو دنیا کو امن دے سکتا ہے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں. اچھا وہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھیں. جس طرح قریش کے جو کفار تھے ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارا غلبہ رہے گا اگر قرآن مجید سامنے نہ آئے، اور قرآن مجید اتنا اٹریکٹیو ہے، ان کے پاس قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ یہ ساروں کے دل کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، جن بھی اسے سنتے ہیں تو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور ذرا آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا تو اور ہی شان کا عمل ہوتا ہوگا نا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں نا، کوئی میچ ہی نہیں. لیکن یہ قرآن اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ کوئی عام صحابی بھی جب قرآن مجید جا کر کسی کو سناتا ہے تو اس کی اٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. ذرا آپ غور کیجئے، مسلمانوں نے مکے سے 2 جگہ قدم رکھا باہر، پہلے حبشہ میں پھر مدینے میں، ایسے ہی ہے. جب حبشہ میں قدم رکھا ہے تو وہاں مسلمانوں کو پروٹیکشن دینے والی کیا چیز تھی؟ سوچیے ذرا، کیا ان کا کنبہ قبیلہ تھا؟ کیا وہ وہاں کوئی رشوت کے طور پر تحائف لے کر گئے تھے جس طرح کفار نے بھیجے تھے؟ کیا لے کر گئے تھے؟ وہ یہاں کلام، اللہ کا کلام قرآن مجید تھا، جس نے وہ حبشہ کے دربار میں جب اپنا اثر دکھایا ہے تو کفار کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی. ایسے ہی ہے نا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو وہ جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اسی طرح ہم مدینے کو دیکھیں ذرا، ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اس کی بنیادوں میں دیکھیں کیا چیز ہے. مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گئے مدینہ، اور 1 سال کے اندر وہاں کیا کیا انہوں نے؟ آپ بتائیں کیا کیا؟ غور کریں نا، لوگوں کو اپنا ہمنما کیسے بنایا ہے؟ کیا چیز لے کر گئے تھے مکے سے؟ وہ قرآن ہی تو لے کر گئے تھے. اندازہ کریں، صحابی تھے نا، ایک نوجوان صحابی تھے، قربانی کی تھی. اس قرآن مجید کو لے کر جب گئے تو پورا مدینہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا بچھایا کہ نہیں بچھایا؟ اور پھر مدینے نے وہ بنیاد رکھی اس ریاست کی کہ وہ پوری رہتی دنیا تک اس نے ہلا دیا کہ نہیں ہلا دیا. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر، یہ ان کو پتہ ہے. اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے اتنا ہی اسلام اٹھا ہے. جب 9/11 ہوا اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گیا، داڑھی والا بندہ دیکھ لیا، مسلمانوں کا نام بھی دیکھ لیا، تو آپ ادھر لیدر لینے لگ گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بندے اپنے نام چھپانے لگے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہی نہیں. یہاں تک کیفیت انہوں نے بنا دی اپنی. ہوا کیا؟ آپ ذرا دنیا میں دیکھیں کہ 9/11 سے پہلے لوگ کتنا مسلمان ہوتے تھے اور اس کے بعد کتنا ہوتے تھے. یہ قرآن مجید ہے، یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، اس کو جتنا دبایا جائے اتنا اٹھتا ہے. اور انہیں یہ پتہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو کوئی مسلمانوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونے لگا. کیا خیال ہے؟ وی آر سو شیور اباؤٹ دیٹ نا. ہماری طرف کوئی دیکھ کے تو اسلام کی طرف نہیں آنے لگا، اس لیے انہیں ہم سے مجرد کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں یہ نہیں خطرہ کہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ اگر جو لوگوں کے سامنے آ گئے تو لوگ تو پھر مسلمان ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. اصل انہیں خطرہ کس چیز سے؟ ذرا غور تو کریں نا. ہمارے پلے ہے کیا؟ یہ ایک قرآن ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس یہی 2 پرفیکٹ چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، جن کے اندر کوئی کمی خامی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ قرآن مجید ہے جو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کتاب میں کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. اسی طرح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دا پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے. ان کی سیرت دا پرفیکٹ ہے، ان کا لایا ہوا نظام، ان کی قائم کی ہوئی ریاست، اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا آج تک. اس تک پہنچنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے انسان، پہنچ بھی نہیں سکتا فی الواقع. انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پلے یہی 2 چیزیں ہیں، اور وہ انہی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کبھی سورج کو بھی کوئی نیچا دکھا سکتا ہے. آسمان کی طرف اگر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے تو کیا آسمان کو نقصان پہنچتا ہے یا خود اس کے منہ پر آ کے گرتی ہے؟ یہ بھول جاتے ہیں وہ. لہٰذا جتنا وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اسلام اٹھتا ہے. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا یار. تو ایک شخص آئے باہر سے تو انہیں سب نے کہا کہ ایک یہاں شخص ہے محمد، وہ اپنا ایک کلام پڑھتے ہیں، اس میں جادو کا اثر ہے، جو سنتا ہے نا ان کا ہی ہو جاتا ہے، اس کو نہیں سننا. بس آرام سکون سے آئے ہو، خیریت سے آئے ہو، خیریت سے جانا، نہیں تو اپنے گھر والوں سے ہی جدائی ہو جائے گی تمہاری.
اب وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے روئی ٹھونس کے گھر سے نکل رہے ہیں بات. آپ اندازہ کریں. آتے جاتے انہوں نے محسوس کیا چنگا بھلا میں سیانا بندہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے علاقے میں اگر پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ جی بات سننے سے ڈر گیا, بات سن کے بھلا مجھے پتہ نہیں لگنا تھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یار سننے سے ڈر گیا میں. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کانوں سے روئی نکالی تو مجھے کانوں میں کیا آواز پڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز پڑی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی خوبصورت آواز ہے. میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی, ادھر ہی دل دے بیٹھا. تو بہت واقعات ہیں ایسے. تو آج بھی جب وہ قرآن مجید کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا اثر پڑتا ہے ان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے والے جب سرچ کرنے لگتے ہیں تو مسلمانوں بیٹھتے ہیں. ایسے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور کیجیے ذرا. تو اصل یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کا جواب ہم ایک ہی صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرض کریں قرآن مجید کو توہین کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارا ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کا علی اعلان سپورٹر بن کر سامنے آ جائے کہ بھی اگر تم قرآن مجید کے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, کر لو جو کرنا تم. ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں پہلے سے زیادہ. ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے پہلے سے زیادہ, اسے زبانی جتنا یاد کیا ہوا تھا اس سے زیادہ یاد کریں گے, اپنے سینوں میں بسائیں گے. تم اس کے الفاظ کی بھی حرمتی کر کے دیکھ سکتے ہو, چلو ہمارے دل کے اندر ہے, وہاں ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے, ہم نے اسے اپنی آنکھوں کے اندر محفوظ رکھا ہے, کر لو جو تم نے اب کرنا ہے. یہ اصل چیلنج جو ہم انہیں دے سکتے ہیں, اور ہم نے اسے اپنے کردار میں سمو لیا ہے. ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے تمہیں, ہم اس کی عملی تصویر بن کے دکھائیں گے تمہیں, اور ہم اسے آگے بھی پہنچائیں گے, ہم اسے سمجھیں گے, ہم سمجھائیں گے, ہم اس کے لمبردار بن کر کھڑے ہوں گے. اگر امت مسلمہ کا ایک فرد یہ چیلنج دیتا ہے, فرض کریں تو بتائیں یہ ہے نا اصل ان کی ہار. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب کبھی وہ داڑھی کا مذاق اڑائے, نوجوانوں کو داڑھی رکھ کر احتجاج کرتے ہوئے باہر آنا چاہیے. کوئی برقعے کا پردے کا مذاق اڑائے, خواتین کو پردے اور برقعے کے ساتھ انہیں بتانا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر ہم ایسے کریں گے. یہ پوزیٹیو اپنے آپ کو صرف کرنا, اپنی انرجیز کو پوزیٹیو وے میں لگانا, نہیں تو نرا خام خواہ اپنی چیزیں توڑ پھوڑ کر لینے سے کیا ہوگا, یا نرا ہی جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لینے سے کیا ہوگا. تو اصل تو بات یہ ہے کہ ہم ان کا جواب اس انداز سے دیں. ایک اور بات بھلا کیا ہے, علامہ اقبال نے بڑی ایک چبھتی ہوئی بات کہی جواب شکوہ میں. ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جب انہوں نے قرآن مجید کی توہین کی تو آپ بتائیے کیا انہوں نے سنیوں کے قرآن کی توہین کی یا شیعوں کے, وہابیوں کے, اہل حدیثوں کے, بریلویوں کے, کس کے قرآن کی انہوں نے توہین کی؟ بتائیں نا ذرا. ہم سب کے قرآن کی توہین کی نا. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, اللہ بھی, دین بھی, ایمان بھی ایک, سب کا نبی بھی ایک, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں فرقے ہیں, کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں یہی پنپنے کی باتیں. یہ اقبال کے وہ خوبصورت شعر جو اس نے جواب شکوہ میں کہی کہ اگر ہمیں آج کھڑے ہونا ہے تو قرآن مجید کے سارے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن فرما گئے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اٹھائے گا, بہت سی قوموں کو اٹھائے گا, اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو گرائے گا. آج اگر انہیں جو ترقی حاصل ہوئی ہے, جتنی ترقی حاصل ہوئی ہے, وہ قرآنی اصولوں پر عمل کر کے ترقی حاصل ہوئی ہے. اگر وہاں معاشی ترقی ہے تو وہ معاشی عدل و انصاف انہوں نے کہاں سے لیا اصول؟ قرآن مجید اور صاحب قرآن نے انہیں اصول دیا تھا نا. سائنسی ترقی ہے تو غور و فکر کرنے کی, جستجو کرنے کی, آگے بڑھنے کی, علم حاصل کرنے کی, یہ سبق کس نے دیا تھا؟ قرآن نے دیا تھا نا. قرآن مجید کے جون سے اصول انہوں نے اپنائے, اس کے ثمرات انہوں نے حاصل کیے, اور جون سے اصول نہیں اپنائے اس حوالے سے ان کا بیڑا غرق ہے. لیکن ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان سے اچھی باتیں لیتے ہیں اور بری باتیں چھوڑتے ہیں, ہم ان سے بری باتیں لیتے ہیں, اچھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. کیسا؟ وہاں فحاشی اور ریانی ہے نا, وہ ہم لیتے ہیں. سب سے زیادہ ان کی غلط چیزیں دیکھنے والے کون ہیں؟ ایک شرمناک بات ہے نا جی, وہ ہم لیتے ہیں ان سے. اور جو ان کا عدل و انصاف ہے, جو ان کا فلاحی ریاست کا تصور ہے, وہ ہمیں ان کا برا لگتا ہے. فحاشی اور ریانی ہم ان سے لیتے ہیں, مدر پیدر آزادی ہم ان سے لینا چاہتے ہیں, اسلام بیداری ہم ان سے لینا چاہتے ہیں.
اور وہ اچھی چیزیں جو انہوں نے اسلام سے لی وہ ہم ان سے نہیں لینا چاہتے. یہ ہمارا رویہ تو الٹ ہو گیا. حالانکہ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں حکمت والی چیز لینی چاہیے تھی اور بری چیز کو چھوڑنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انفرادی طور پر بھی ہمیں قرآن مجید کے علمبردار بننے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر پاکستان جو قرآن مجید کے نظام کی بنیاد پر قائم ہوا، اسی بنیاد پر قائم ہوا نا. آپ ذرا سوچئے کہ اگر مسلمانوں کے اندر دمخم ہوتا تو اگلوں کی ضرورت ہوتی کہ قرآن کے بارے میں اس طرح کا کوئی سوچ بھی سکے، وہ ضرورت ہوتی ہے ان کی. لیکن جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، جب ہم نے جا کے مانگنا ہے ان سے تو ہمارے پلے کیا رہ جانا ہے؟ تو ایک تو ہے نا انفرادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہمیں دو کام کرنے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں. ایک تو ذرا یہ جو اسکینڈینیوین ممالک کا میں نے آپ کے سامنے بتایا نا، سویڈن، ڈنمارک، اور پھر اسی طرح یورپی جو دوسرے ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس طرح کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے بینکوں میں بڑی بڑی جو دولتیں انہوں نے سمیٹی ہوئی ہیں وہ کن لوگوں کی ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں دولتیں جمع کرائی ہوئی ہیں. میں نہیں کہتا چوری کیا یا جیسی بھی ہے، وہ تو بات الگ ہے نا، وہ تو تحقیقات ہوں گی جس کی تو پتہ چلے گا. ہے تو ہماری نا، اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے ہر کلمہ گو کو چاہیے کہ ان کے بینکوں سے دولت تو نکالے نا. پہلے دیکھیں ذرا وہ سیدھے لائن پر آتے ہیں کہ نہیں. یہ عرب کے بڑے بڑے بادشاہ اور خود ہمارے حکمران، ایسی ان کی وہاں دولتیں پڑی ہیں اور پھر ہم مانگنے جاتے ہیں ان سے. دوہری بےعزتی کی بات کہ خود اپنی پیسے سارے وہاں جا کے رکھوائے ہیں. میں نہیں کہتا لوٹے ہوئے ہیں، لیکن وہاں جا کے رکھوائے تو ہیں نا ہم نے. چلو محنت مزدوری کی کمائی ہے ہماری، مان لیا حلال کمائی ہے ہماری، جا کے رکھی تو ادھر ہے نا. اور ہم دوسروں سے مانگ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں کچھ پیسے رکھوا دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا سلیقہ ہے؟ تو اگر کوئی واقعی پاکستان کے ساتھ خیر خواہ ہے، اگر کسی کے اندر واقعی قرآن مجید کے نام پر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز باقی بچ گئی ہے، تو پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ ان کے بینکوں سے اپنے پیسے نکلوائیں. عرب حکمران بھی اور ہمارے عیاش حکمران بھی. پھر انہیں پتا چلے کہ کس منہ سے بات کرنی ہے، اور پھر ان سے مانگنے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. جب ان سے لے کے کھائیں گے تو پھر ان کے سامنے کیا بات کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اپنے سارے مسائل ہیں نا قرآن مجید سے حل کروائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی جو عظمت بتائی تھی وہ کیا تھی؟ کہ جو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمہارے باہمی نزاعات کا حل ہے، باہمی تمہارے جو پھڈے ہیں جھگڑے ہیں ان کا حل ہے. تو آج ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. ہماری جائیدادوں کے جھگڑے ہوئے ہیں نا، قرآن مجید سے حل کرائیں یار. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیے اس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، قرآن مجید سے حل کروائیں. سیاسی جھگڑے ہیں، قرآن مجید سے حل کروائے ہیں اس کے پاس حل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو مسئلے ہیں، جو اپنے جھگڑے ہیں، وہ قرآن مجید کے سامنے رکھیں. اور پھر جو قرآن کہتا ہے، جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کے فیصلے کو پھر منوان تسلیم کریں. جی یہ پاکستان کی اصل ذمہ داری. تو پاکستان کی بھی دوہری ذمہ داری ہو گئی. ایک تو یہ کہ پہلے تو جو کچھ وہاں جمع کرایا ہوا ان کے بینکوں میں وہ سارا نکالیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو ان سے مانگنا چھوڑیں، تاکہ وہ غیرت نام کی کوئی چیز اندر سے جاگے جو مر گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھائیں. اور پھر اگلا جو کام ہے جو آخری، کہ قرآن مجید کے علمبردار بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوں. یہ تھا اصل پاکستان کا کام. پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ ہم تمہیں صرف قرآن مجید کے الفاظ کی یا اس کے جو صفحات ہیں اس کی توہین سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں قرآن مجید کے احکامات کی توہین سے بھی روکیں گے. قرآن مجید نے کہا ہے نا عدل و انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہاں ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. جس طرح صحابہ نکلے تھے نا اور ایران کے بادشاہ کے دربار میں جا کے کہنے لگے تھے ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، ہم ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے آئے ہیں. یہ تھا اصل پیغام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، اگلوں کو جرت نہ ہو. قرآن مجید کا فلسفہ بڑا سادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اور قرآن مجید کے معاملے میں بھی. توہین کے معاملے میں ایک ہی اصول ہے قرآن مجید کا کہ ان کو جرت نہ ہو. کر کیسے لیں وہ مسلمانوں کے جیتے جی، کر کیسے لیں وہ؟ یہ ہے اصل فلسفہ. جب انہوں نے کر لی ہے پھر کیا کرنا ہے وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا. اصل تو قرآن مجید مسلمانوں کو امت کی حیثیت میں ایسا خوددار دیکھنا چاہتا ہے، ایسا قداور دیکھنا چاہتا ہے کہ اگلوں کی جرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قداور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انفرادی طور پر بھی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اجتماعی طور پر بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی اور ان سے رشتے ناطے توڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.